أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن اور البتہ اگر آتیتا آپ لے آئے ولئن آتیتا اور البتہ اگر آپ لے آئے الذین ان لوگوں کے پاس جو اوتوا الکتاب دیے گئے ہیں کتاب بکل آیت ہر قسم کی نشانی ہر قسم کی دلیل ہر قسم کی نشانی ما تابعو تب بھی وہ نہیں پیروی کریں گے ما تابعو وہ پیروی نہیں کریں گے قبلہ کا آپ کے قبلے کی وما انت اور نہ آپ بتابعٍ پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی وما بعضهم اور نہ ان کا بعض بتابعٍ پیروی کرنے والا ہے قبلۃ بعض بعض کے قبلے کی ولئن اتبعت اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد ما اس کے بعد جو جاءک آ گیا آپ کے پاس من العلم علم من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد جو آ گیا آپ کے پاس علم انکا تو یقیناً آپ اذن اس وقت لمن الظالمین البتہ ہو جائیں گے ظالموں میں سے قبلہ کی تحویل کے مسائل اور اس کا ذکر کیا جا رہا ہے آسمان سے اترنے والے مذاہب کے ماننے والے تین قسم کے لوگ ہیں مسلمان یہودی اور عیسائی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ دونوں قبلوں کی طرف وہ منہ انہوں نے کیا پہلے بیت المقدس کی طرف جب اللہ کا حکم اس طرف منہ کرنے کا تھا پھر بیت اللہ کی طرف جب اللہ کا حکم بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا ہوا جس طرح مسلمانوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ تمام کتابوں کو مانتے ہیں اور یہ سعادت حاصل ہے کہ تمام انبیاء جن کو اللہ نے بھیجا ہے سچے انبیاء ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن یہودی اور عیسائی اس کے باوجود کہ نہ ان کے پاس اصلی صورت میں کوئی مذہب ہے اور نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اب جو قبلہ بیت اللہ مقرر کیا ہے اور پہلے قبلہ کو منسوخ قرار دے دیا نہ انہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف منہ کرے اور اس کو اپنا قبلہ سمجھے
اس کے باوجود یہ لوگ یہودی اور عیسائی اہل کتاب اپنے قبلے پر بڑے پکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ لوگ اپنے قبلے پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو منسوخ قرار دیا ہے، جس طرح ان کے مذہب منسوخ ہو چکے ہیں اور ان کا قبلہ بھی اسی طرح منسوخ ہو چکا ہے، وہ اپنے مذہب پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے قبلے پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے سچے دین اور جو قبلہ اللہ تعالیٰ نے اب مقرر کیا ہے اس پر ڈٹ جائے اور کسی کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں بھی اور اللہ کے بتائے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنے میں بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہودی اور عیسائی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانی، مراد ہے دلیل، اگر دنیا جہان کی ہر دلیل ان کے سامنے پیش کر دے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنا دیا ہے اور جس کی طرف تمہارا منہ ہے صخرہ بیت المقدس یا بیت المقدس کی مغربی جانب، اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا ہے، اب قبلہ جو ہے انسانیت کا وہ بیت اللہ ہے، ہر دلیل ان کو دے دے تب بھی وہ نہیں مانیں گے، اپنے قبلے پر بڑے پکے ہیں۔ ماں تبھی وہ قبلہ کا، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اپنے دین پر چلیں گے اور اپنے قبلے کی طرف ہی منہ کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُ، اسی طرح آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ان کے قبلہ کی بالکل پیروی نہ کریں اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ آپ کا قبلہ تو اللہ کے حکم سے مقرر ہوا ہے، دلیل کی بنیاد پر مقرر ہوا ہے کہ پہلے اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف تھا، اب بیت اللہ کی طرف ہے۔ مسلمانوں نے دونوں حکموں کو مانا، تو آپ جس قبلے پر ہیں وہ دلیل کی بنیاد پر ہے، اس لیے آپ بھی ان کی بات نہیں مانیں گے اور نہ آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے، نہ ان کی باتوں کی آپ کو پرواہ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا مقرر کیا ہوا قبلہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ مَا تَبِعُ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، وہ آپس میں بھی، یہودی اور عیسائی آپس میں بھی ان کے قبلے مختلف ہیں اور اپنے اپنے قبلے پر پکے ہیں، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ یہودیوں کا قبلہ جو ہے بیت المقدس میں صخرہ، اس کی طرف منہ کرتے ہیں، اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کی مغربی جانب ہے، تو دونوں طرف وہ منہ کرتے ہیں، یعنی جانب ایک ہی بنتی ہے لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ ان کا قبلہ الگ الگ ہے۔ تو فرمایا وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، منہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں البتہ اعتراض کرنے میں اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے الکفر ملت واحدہ، کہ اسلام کے مقابلے میں کفر ایک ملت ہے۔ جب اسلام کی مخالفت کا مسئلہ ہے تو تمام مذہب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اپنے قبلوں میں وہ اتنے پکے ہیں کہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب مسلمانوں کو نصیحت ہے، نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے اور نصیحت تمام مسلمانوں کو ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، وہ قبلہ کو ماننے کی بات ہو یا عام ان کی کسی دین کی بات کو ماننے کا مسئلہ ہو، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، آپ کے پاس تو علم آ چکا ہے اور وہ علم کتاب اللہ کی صورت میں ہے، وحی کی صورت میں ہے، آپ کو جتنے مسائل کا پابند کیا گیا ہے ان کی بنیاد علم ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اس وحی کے آنے کے بعد اگر کوئی مسلمان اب اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے، یہودی اور عیسائیوں کے پیچھے لگتا ہے، ان کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے اور ان کے کسی مسئلے پر چل کر اپنے مسئلے کو چھوڑ دیتا ہے، تو بہت بڑی وعید اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ،
تو یقیناً آپ ہو جائیں گے ظالموں سے۔ نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کیا تاکہ مسئلہ اچھی طرح مسلمان کو سمجھ آ جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی کسی بات اور خواہش کے پیچھے آپ چلے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، تو عام مسلمان کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی عام مسلمان ایسا کرے گا تو وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے مسلمان کو تحدید کی گئی ہے، اور اس بات کو تاکید کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ مسلمان کے لیے دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جو اللہ کی کتاب کی صورت میں ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور حدیث کی صورت میں ہے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے دین کی کسی بات کو چھوڑے، اس کا تعلق بذائقہ کے ساتھ ہو، لباس کے ساتھ ہو، اور اس کا تعلق جو ہے وہ کاروبار کے ساتھ ہو، عبادت کے ساتھ ہو، تو مسلمان پر ضروری ہے اپنے دین پر عمل کرے، یہودیوں اور عیسائیوں سے ممتاز رہے، ان سے الگ رہے۔ نبی کریم اسلام کا فرمان بھی ہے کہ جو انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انسان انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔